السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان تمام معلمین حضرات اور ان تمام پڑھانے والے حضرات کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ معلمین کے لیے یعنی پڑھانے والوں کے لیے کون کون سی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بچے کو تعلیم دے سکیں۔ اگر وہ چیز موجود نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ پڑھانے میں سکسیسفل نہیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں آپ تمام حضرات اس کو دھیان سے سنیں، غور سے سنیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے مارکر یا پینسل کا ہونا ضروری ہے، چونکہ اسی کے ذریعے سے ہم بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا، تو اس قلم کے اندر بہت طاقت ہے۔ اگر یہ جس کے پاس نہیں ہے، جن معلمین حضرات کو یہ نہیں ہے، تو وہ پڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمام معلمین حضرات کے پاس پینسل یا مارکر کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لکھ کر بچوں کو سمجھا سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ ہے بورڈ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو بورڈ لگایا ہے، تو یہ بورڈ تمام کلاس کے اندر تمام ٹیچروں کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بچوں کو سمجھایا جا سکے۔ اگر یہ بورڈ نہیں ہوگا کلاس کے اندر تو ہم بچے کو سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب استاذ جو ہے اس بورڈ پر لکھ کر بچوں کو اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو اس لیے بورڈ کا ہونا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے تمام معلمین حضرات اس کا خیال رکھیں، بورڈ نہیں ہے تو بورڈ کا کلاس کے اندر انتظام کریں۔ تیسری چیز کہ جس چیپٹر کو یا جس سبجیکٹ کو ہم کو پڑھانا ہے اس کا مطالعہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا، جب تک اس پر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا، آپ بچے کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، آپ بچے کو پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ان سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے اچھے انداز میں خود اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر آئے، تاکہ کل ہمارے پڑھانے کا وقت ہو تو کلاس کے اندر بچے کو اچھے انداز میں سمجھا سکے۔ تو تیسری چیز یہ ہوئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بچے کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اس کو سمجھائے، اس انداز میں سمجھائے کہ جس چیز کو ہم پڑھا رہے ہیں بچے اس کو اپنے دماغ کے اندر، اپنی ذہن کے اندر اس کو ریکارڈ کر سکے، اس کو سمجھ سکے۔ اگر ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو پھر آپ پڑھانے میں سکسیسفل نہیں ہیں۔ اس کی آپ کی ٹریننگ لینی پڑے گی، اس کی آپ کو فکر کرنی ہوگی۔ تو ہم اچھے انداز میں ایسے لب و لہجے میں ہم بچوں کو سمجھائیں کہ جس کے ذریعے سے بچہ اچھے طریقے سے سمجھ پائے۔ چوتھی چیز۔ اب پانچویں چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم پڑھا رہے ہیں جب تک بچے سمجھ نہ جائے آگے ہم کو بڑھنا نہیں، چاہے 1 دن لگے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، 4 دن لگے، 5 دن لگے، یا 1 مہینے بھی یا 1 ہفتہ بھی اگر لگ رہا ہے، تو پھر بھی آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ بچوں کو کسی بھی طرح ہم سمجھا دیں۔ اس لیے کہ اگر اس چیز کو بچہ نہیں سمجھا ہے، اس چیز کو بچہ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے، اور پھر آگے ٹیچر صاحب آگے بڑھ گئے، دوسری سبق چالو کر دیے،
تو پھر بچے کو تو وہ کبھی زندگی میں وہ سبق ہی سمجھ میں نہیں آئے، تو پھر وہ سبق پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے خوب اچھے، جب تک بچے سمجھ نہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں، جب تک بچے سمجھ نہ جائے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ چھٹی چیز ہے کہ آج جس چیز کو ہم پڑھائے ہیں، آج جس سبجیکٹ کو ہم پڑھائے ہیں، اس کو بہت ہی، اس کو کل ریپیٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دہرانا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ یہ کہ جو بچے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے وہ کل اچھے طریقے سے سمجھا، کیا کہتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، مطلب سرسری نظر سے، موٹی موٹی نظر سے اس کو سمجھا سکے، اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے چھٹی چیز جو ہے کہ جس سبجیکٹ کو ہم پڑھائیں اس کا ریپیٹ ہونا، اس کا دہرا دینا، موٹی موٹی نظر سے کیا کہتے ہیں جلدی سے اس کو سمجھا دینا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج کا یہ ان تمام معلمین حضرات کے لیے ہے کہ جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، تاکہ بچوں کو اچھے انداز میں پڑھا سکیں۔ اور ایک اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سہیل کلاسز اس چینل سے میرا چل رہا ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو آپ کا دوست پڑھانے والے ہیں، ٹیچر ہے، پڑھا رہے ہیں، کہیں بھی پڑھا رہے ہیں، تو اس کو یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس کے ذریعے سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھیں، اور آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں ترقی دے اور